ہمارے سیٹ صاحب تو حنفی ہیں مگر عصر کی نماز غیر مقلد کے وقت پر پڑھنے پر مجبور کیا کرنا چاہیے. عصر کی جو نماز ہے نا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا, جس پہ اہل حدیث لوگ نماز پڑھتے ہیں. احناف کے ہاں جو رواج ہے نا وہ کتنا ہو جاتا ہے سایہ؟ بولو بھائی, 2 مثل, یعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جاتا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے جبریل علیہ السلام نے نماز کب پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا. اور دوسرے دن پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا, اور فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان کون سا وقت ہے؟ بولو نا بھائی, عصر کا وقت. اس حدیث کی بنیاد پر اہل حدیث حضرات بھی جلدی نماز پڑھتے ہیں, امام شافعی بھی, امام احمد بن حنبل بھی, امام مالک بھی, اور حنفیہ میں صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے. یعنی تمام حنفیوں کا اتفاق نہیں ہے کہ دوسرے مثل پہ پڑھنا ہے, بلکہ پہلے مثل پہ ہی جو شافی وقت ہے نا, جس کو ہم شافی وقت سے تعبیر کرتے ہیں, تو امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہ مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھنی ہے. سمجھ رہے ہو ان کی دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, فرمایا کہ تمہاری اور پچھلی امتوں میں فرق ہے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ فرق ہے کہ ایک مزدور فجر سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے, 1 قرات اجر ملتا ہے. ایک مزدور ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے, 1 قرات ملتا ہے. اور ایک مزدور عصر سے مغرب مزدوری کرتا ہے اور اس کو 2 قرات ملتے ہیں. تو یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فجر سے ظہر تک مزدوری کی, عمل بہت زیادہ, اجر کتنا؟ 1 قرات. اور ظہر سے عصر تک کی, عمل بہت زیادہ, اجر کتنا؟ 1 قرات. اور ہماری امت کیا؟ عصر سے مغرب, عمل تھوڑا, اجر پتہ چلا عصر سے مغرب کا وقت بہت. بولتے کیوں نہیں بھائی تھوڑا ہے؟ تو امام حنیفہ کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, معذرت کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں ان کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ مثال فٹ ہی نہیں بیٹھتی اگر ہم عصر بالکل پہلے وقت میں, کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا ڈسٹینس اور عصر مغرب کا تقریباً برابر ہو جاتا ہے. مثال ایسی چیز کی دی جاتی ہے جو بالکل واضح ہو. بھائی دیکھو, کسی کی بہادری کی مثال شیر سے دی جائے گی نا, جس کی بہادری دنیا میں مشہور, تاکہ فوراً سمجھ میں آ جائے کہ زید شیر ہے کہتے ہیں نا. اب میں مثال دے رہا ہوں زید ایسے جانور کی جس کی بہادری کے لیے آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑ رہا ہے بھائی, گوگل پہ سرچ کرنا. میں نے کہا ایک جانور ہے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں فلاں جگہ پہ رہتا ہے, انگلش میں اس کا نام یہ, پاکستان میں تو پایا نہیں جاتا, تم وہ. تو یہ مثال بلاغت کے خلاف. ظہر اور عصر اور مغرب کا وقت جو شافی وقت ہے نا وہ تقریباً برابر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کی مثال دے ہی نہیں سکتے جو بالکل واضح نہ ہو. یہ مثال جب ہی فٹ بنے گی کہ عصر کو قریب کیا جائے مغرب کے. اس لیے جو حدیث جبریل ہے اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے, کیونکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. دوسری بات, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے, یہ خوب سمجھو, اس کو نہ سمجھنے, مذہب کہتے ہیں رائے کو. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تھا. مذہب رائے کو بھی کہتے ہیں, ان کے اصول کو بھی کہتے ہیں. امام حنیفہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اگر کوئی حدیث ذرا بھی قرآن سے ٹکرا رہی ہو, بخاری مسلم کی بھی ہو, وہ مسترد کر دیتے ہیں. یہ امام حنیفہ کا اصول ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے, کیونکہ وہ متواتر ہے, یہ اس کی ایک ایک لفظ بھی یقینی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح یقینی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز قائم کرو سورج کے ڈھلکنے میں. پتہ یہ چلا کہ جب بھی سورج ڈھلکے گا نا, ایک معتدی ڈھلکان ہو اس کے اندر, پھر نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر فجر کا جو وقت ہے صبح صادق, اس میں سورج بالکل ایک یعنی نئی شان کے ساتھ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے. بالکل ایک ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. دلوک سے مراد ٹائم بہت ٹائم کی چینجنگ ہونی چاہیے. پھر ظہر میں کیا ہوتا ہے, سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے
بالکل ڈھلکنا. لہذا فجر کے وقت میں اور ظہر کے ٹائم میں زمین آسمان کا فرق, انتہائی تیز دھوپ اور انتہائی گپ اندھیرا ہے کہ نہیں ہے. مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ سورج غائب, بالکل ایک ٹائم کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. دلوک کا معنی پایا جا رہا ہے, دلوک. عشاء میں بالکل گپ اندھیرا. تو کہتے ہیں عصر اگر مثل اول پہ پڑی جائے تو نقشہ دیکھے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا. دلوک شمس کا تحقق نہیں ہوتا. سورج میں کوئی معتدل ڈھلان, یعنی سورج کے ڈھلکنے سے ٹائم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پتا چلا کہ سورج صحیح طرح سے بھی ڈھلکا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سورج دیکھ کے فوراً اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ظہر کا وقت ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, جو شافی وقت ہے. ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. تو مثل ثانی والی جو حدیث ہے نا, اس کو لیا جائے تو سورج بہت زیادہ ڈھلک چکا ہوتا ہے اور اس کے ڈھلکنے کے آثار بھی ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ تیزی ختم ہو چکی ہوتی ہے. شدید گرمی سے ہم شدید یعنی بہت حد تک ٹھنڈک میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. تو ٹائم کی جو چینجنگ ہے نا, اس میں معتد بھی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلوک کہتے ہیں نا ڈھلکنے کو, تو ڈھلکان صحیح طرح سے ہوگی. تو یہ جو امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جو حدیث قرآن کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہم لوگ مثل ثانی پہ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کمزور مذہب نہیں ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی بہرحال بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ بھی, تو بہتر یہ ہے کہ ظہر مثل اول سے پہلے پڑھ لی جائے اور عصر مثل ثانی پہ پڑھیں. ایک اشکال ہوگا, وہ بتا کے پھر بات ختم کرتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ جو حدیث جبریل ہے اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے نماز پڑھائی دوسرے دن دوسرے مثل پہ, اور یہ فرمایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان اثر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دوسرے مثل کے بعد تو اثر کیا ہو رہی ہے, قضا ہو رہی ہے. تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ بسا حدیث میں جو ٹائم بتائے گئے ہیں نا, جو اوقات بتائے گئے ہیں, آپ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سے لے کے یہاں تک, ہم اگر تمام حدیثوں کو سامنے, بھی وقت بہت تھوڑا رہ گیا, اذان ہونے والی ہے, تو ورنہ میں وہ آپ کے سامنے وہ روایتیں بھی لے کر آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر ومن ادرک رکعۃ قبل غروب الشمس فقد ادرک العصر. جس نے طلوع الشمس سے پہلے فجر کی رکعت پالی اس نے فجر پالی, جس نے غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز پالی, عصر کی رکعت پالی, اس نے عصر پالی. پتہ یہ چلا کہ عصر کا وقت اس وقت تک رہے گا. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان دو وقتوں کے درمیان عصر کا وقت ہے, یہ وقت جواز ہے, یہ حقیقی انتہائی وقت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس طرح سے تمام حدیثوں میں کیا ہو جاتی ہے تطبیق. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر آپ شافی وقت سے پہلے پڑھ لیں, ظہر, اور عصر آپ بہتر کیا ہے مثل ثانی کے بعد پڑھیں. چونکہ مثل ثانی یعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے گا. اس وقت جب آپ عصر پڑھو گے تو نمبر ایک, تمام ائمہ کے نزدیک آپ کی نماز درست ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی, ابو یوسف کے نزدیک بھی, امام محمد کے بھی, امام مالک کے بھی, امام شافی کے بھی, اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی, اور امام احمد بن حنبل کے یہاں بھی. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ, آپ کی نماز اقرب الی القرآن ہوگی, قرآن کے الفاظ کے زیادہ قریب ہوگی. تیسرا فائدہ, صوفیوں کے لیے جو عبادت زیادہ کرتے ہیں عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے. اگر وہ جلدی پڑھ لیں گے تو بہت ٹائم ان کو نفل نماز سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں سفر میں ہم یہ کہتے ہیں یا کبھی مشقت ہو تو پھر وہ بھی بہت سے فقہا کا مذہب ہے, تو اس لیے بہت سارے فقہا اس کے قائل ہیں اور اس پر حدیث صحیح بھی موجود ہے. تو سفر میں اگر آپ پہلے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں جب سفر میں ہوتا ہوں, تو وہ بھی چونکہ مسلمان ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث بھی موجود ہے ہمارے پاس. تو سفر میں یہی کرتا ہوں کہ بھائی نماز قضا ہونے سے بچانے کے بجائے بہتر ہے کہ شافی وقت پہ پڑھ لی جائے, تو اس میں آسانی ہے, سہولت ہے. جہاز میں آپ جا رہے ہیں, پتہ نہیں بعد میں ٹائم ملے نہ ملے. خواتین ساتھ میں ہو تو اور پرابلم ہوتی ہے, پھر پردے کے مسائل ہوتے ہیں, تو پھر پہلے ہی پھر اس کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اس اختلاف کا. تو اس طرح سے تمام روایتوں میں کیا ہو جاتی ہے میرے بھائی, تطبیق ہو جاتی ہے. بہت زیادہ وقت اذان نہیں ہو رہی آج. میں مؤذن صاحب کو دیکھ رہا ہوں, مؤذن صاحب کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے, آج اتنا ہی کافی ہے. اگلے ہفتے اصلاحی بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب تیرا